السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی کی تمام تر قسمیں اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. معزز حاضرین، مسلسل 3 ہفتے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں لے کر حاضر ہوں. آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ آپ نے سنا کہ دعوت حقہ کو روکنے کے لیے باطل کی تدبیریں، یہ سچی دعوت پھیلنے نہ پائے اس کے لیے کیا کیا تدبیریں اہل باطل نے یا وہ لوگ جو گمراہ ہیں ان لوگوں نے حق کو پھیلنے نہ دینے کے لیے کیا کیا تدبیریں، کیا کیا انہوں نے قدم اٹھائے ہیں، اس پر ایک نظر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جب کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا تھا تو آپ کی دعوت سچی دعوت تھی. آپ حق پر تھے، مخالفین باطل پر تھے. اس لیے وہاں تو بتلانے کی ضرورت نہیں کون حق پر کون باطل. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ تدبیریں، یہ کام صرف اس دور میں نہیں ہوا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ہی یہ تدبیریں نہیں اپنائی گئی، بلکہ جب جب کوئی بھی سچی دعوت، سچی بات، سچا پیغام، سچا دین لے کے اٹھا ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہی تدبیریں ہر زمانے میں کی گئیں. دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس زمانے والا معاملہ ایک دم واضح ہے کہ نبی حق پر اور آپ کے مخالفین باطل پر.
لیکن اور ادوار میں ہر ایک کہتا ہے کہ ہم حق پر، حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی بعض مسائل میں جو اختلافات ہیں اس سلسلے میں بھی اسی طرح کے اقدام کیے جاتے ہیں، لیکن ہم حق پر، وہ حق پر فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن اگر ان کے طرز عمل سے دیکھیں گے، جو 2 گروہ ٹکرا رہا ہے، 4 گروہ ٹکرا، ان کے طرز عمل سے، ان کی تدبیریں، ان کی حکمتیں جب دیکھیں گے، اگر وہی چیزیں وہ بھی کر رہے ہیں جو کفار مکہ نے کیا، تو یہ سمجھیے کہ کچھ نہ کچھ سچائی ان کے مخالفین کے ساتھ، جن کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، کفار مکہ والا کام، وہ تدبیریں جو کفار مکہ نے اپنائی حق کی دعوت کو روکنے کے لیے، نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے، اگر آج بھی کوئی اپناتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات کمزور ہے، اس کی دلیلیں کمزور ہیں، اسی لیے وہی تدبیریں اپنا رہا ہے جو کفار مکہ اپنی باطل طاقت کو بڑھانے کے لیے، حق کو روکنے کے لیے، اپنے کمزور دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے کیا تھا۔ ہر زمانے میں ایسا ہے۔ انشاءاللہ تمام باتیں آئیں گی کس کس طریقے سے اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی، اور وہ طریقے آج ہم اگر دیکھیں، اپنے معاشرے میں بھی جائزہ لیں، تو ہمارے معاشرے میں بھی وہی تمام تر تدبیریں اپنائی جاتی ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ہی حق پر ہے، اور ہر ایک کہتا ہم حق پر ہیں۔ فیصلہ کون کرے؟ ذرا طرز عمل سے دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اور مخالفین کا کیا طریقہ تھا۔ تو ہر زمانے میں یہ چیز تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی، اور بعد کے ادوار میں بھی یہ تمام چیزیں آئیں۔ آج کے درس میں ان کی صرف 2 تدبیر کے بارے میں بات ہوگی کہ وہ یعنی باطل یا ناحق پر رہنے والے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کیا کیا تدبیریں کی، وہ کئی ہیں، ان میں سے صرف 2 کا تذکرہ۔ لیکن پہلے ذرا سا پچھلے دروس کی طرف چلیں کہ کہاں سے ہماری بات ختم ہوئی تھی، کہاں پر ہمارا درس ختم ہوا تھا۔ وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو پہلے تو چپکے دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا، اور آپ چپکے کر رہے تھے، چھپ کے دعوت کا کام ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ مرحلہ گزرا، کچھ سال گزرے، اللہ نے اپنے نبی کو کہا، اے نبی اب علل اعلان بات کیجیے، چھپنے والا وقت ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان یہ بات کی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت عام کی، یہ آواز اٹھایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، سب مجبور ہیں، خود ہی مجبور ہیں، تمہارے کوئی کام آنے والے نہیں، لہذا ان کی عبادت نہ کرو، ان کے سامنے سجدہ نہ کرو، ان کے سامنے رکوع نہ کرو۔ یہی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، اور آپ نے اس دعوت کو عام کرنے کے لیے ایک بار اپنے گھر پر لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، اور کھانے کی دعوت کھلانے کے بعد آپ نے اپنی بات رکھی۔ ایک بار آپ کو صفا پہاڑی پہ چڑھے اور وہاں سے اعلان کیا، یا صباحا، یہ اعلان تھا کہ سارے لوگ جمع ہو گئے، اور وہاں پر لوگوں کو یہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی اپنے قریبی لوگوں کو، اور اس کے بعد سب کا نام لے کر کے کہا، اے قبیلے فلاں، اے بنو فلاں، اے بنو فلاں، یہاں تک آخر میں اپنی چچی پھوپھی کا نام لیا، اور پھر آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیا، اور کہا کہ تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کر لو، کیونکہ میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں۔ یہی دعوت تھی، یہی اختتام تھا ہمارے درس کا۔
اب یہ دعوت جب پورے مکہ کے اندر پھیل گئی اور کفار مکہ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا چند لوگ اٹھتے تھے، جیسا کہ تذکرہ ہو چکا ہے حنفاء کے تذکرے میں، کہ بعض لوگ اٹھتے تھے اور کہتے تھے بت مت پوچھو، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، اس سے بیزار ہو جاتے تھے، لیکن ان کی دعوت رک جاتی تھی، وہ آگے لے کے نہیں چلتے تھے۔ شروع میں کفار مکہ نے یہی سمجھا کہ جیسے پہلے کے لوگ تھے ویسے یہ بھی ہے، جیسے وہ خاموش ہوگا یہ بھی خاموش ہو جائیں گے، لیکن بعد میں دیکھا یہ تو معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرتا جا رہا ہے، کچھ نہیں تو لوگ اس کی جانب مائل ہوتے جا رہے ہیں، اس کی دعوت سے مطمئن ہونے لگے ہیں۔ تب انہیں فکر ستائی کہ اب تو کچھ کرنا ہوگا ورنہ معاملہ بہت دور چلا جائے گا، لہذا اس کے لیے ان کی بھی مجلسیں بیٹھیں، اس کے لیے بھی انہوں نے مشورہ کیا، اس کے لیے انہوں نے باتیں کی، پلاننگیں کی کہ اس دعوت کو کیسے روکا جائے، تدبیریں اپنائی، حکمتیں اپنائی۔ کون سی تدبیر تھی؟ سب سے پہلی تدبیر یہ کہ چلو شکایت کرتے ہیں، اگر کوئی شخص حق کی دعوت لے کے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں اس کے گھر والوں کے ذریعہ سے اس پر دباؤ بنایا جائے، شکایت کیا جائے کہ ذرا ان کو سمجھا لو، یہ قوم کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے معبودوں کو ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کو ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، لہذا ان کو سمجھا لو۔ یہ ہوتا ہے اور یہی ہوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو کہ اسلام نہیں لائے تھے، وہی آپ کے سرپرست تھے، سب کچھ ہو گیا تھا، نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، اس کے باوجود اپنے بھتیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے، سرپرستی کرتے تھے۔ چنانچہ قریش کا ایک وفد، ایک جماعت گئی ابو طالب کے پاس اور کہا، اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا قد سب آلہتنا وعاب دیننا وصفح احلامنا کی وظل آباءنا، کہ تمہارا بیٹا، تمہارا بھتیجا یہ ہمارے بتوں کو ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہمارے عقل مند لوگ ہیں ان کو بیوقوف قرار دیتا ہے، اور جو ہمارے آبا و اجداد گزر گئے ہیں ان کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ چار باتیں، کیا؟ اول یہ کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، نمبر دو یہ کہ یہ ہمارے دین کو غلط قرار دیتا ہے، نمبر تین یہ ہے کہ جو ہمارے عقل مند لوگ ہیں ان کو یہ بیوقوف قرار دیتا ہے، اور چوتھا یہ کہ جو ہمارے باپ دادا گزر گئے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے وہ سب گمراہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معبود کو گالی نہیں دی تھی، نہ نات کو گالی دیا، نہ عزا کو گالی دیا، اسی طریقے سے ان کے دین کے بارے میں کوئی ایسی توہین کی بات نہیں کی تھی۔ جو سچائی تھی وہ سچائی آپ نے بیان کیا تھا، کیا کہ یہ معبود تمہارے کچھ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ حقیقت ہے، اس چیز کو تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ یہ معبود کچھ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا، اتنا کہنے کہتے یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، اگر اولیاء اللہ یا اسی طریقے سے ائمہ کرام، علماء کرام یا دیگر انبیاء کرام کے بارے میں سچی بات بتائی جائے کہ بھائیوں وہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے، وہ کچھ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ ولی اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ کے دوست قرار پائے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، وہ ہمارے کوئی فائدہ میں نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں اولیاء کے شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ ہمارے علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے، اور آج بھی یہی کیفیت ہے کہ اگر سچی بات بتا دو کہ بھائیوں ان کی یہ تعلیم ہے، ان کی یہ پوزیشن ہے، یہ کچھ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے حکم میں چلتے تھے، لوگوں کو اللہ کے حکم میں چلنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اگر یہی بات بتاؤ تو یہ گستاخی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا تو گالی قرار دیا، اور آج گستاخی کا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس وہ لوگ گئے، یہ 4 الزام لگایا، اور الزام لگانے کے بعد کہا یا تو اپنے بھتیجوں کو روک لو،
یا پھر اس کو چھوڑ دو، یا تو اس کو روک لو کہ اب یہ دعوت ختم کر دیں، یا تو اس کو چھوڑ دو، اس سے ہم نپٹ لیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ اے ابو طالب تم بھی تو اسی دین پر ہو جس پر ہم ہیں، یعنی ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، کفار بھی ایمان نہیں لائے تھے، تو کہہ رہے تھے تم بھی اسی دین پر ہو جس پر ہم ہیں، لہذا ہم کو نپٹ لینے دو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی مذہبی غیرت کو جگاتا ہے کہ تم ہمارا آپ کا مسلک ایک، ہمارا آپ کا دین ایک، ہمارا آپ کا طریقہ ایک، اور وہ مخالف ہے، اس کے باوجود آپ اس کی حمایت کرو، چھوڑو اس کو، ہم اس سے نپٹ لیتے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے سردار سے سمجھا بجھا کر کے ان کو بھیج دیا، کہا کہ جاؤ معاملہ نپٹ جائے گا، سمجھایا بجھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے، اپنی دعوت میں لگے رہے، اپنے مشن میں لگے رہے۔ اس طریقے سے کچھ دن اور گزرا۔ پہلا کام شکایت کا مرحلہ تھا، شکایت کیا اور کوئی کارروائی نہیں ہوئی، شکایت پہنچائی گئی، اس کے مقابلے میں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کی تعداد بڑھتی رہی، ادھر ان کو غصہ بھی آ رہا ہے، یہ اندر اندر ابل بھی رہے ہیں کہ شکایت کی گئی، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور معاملہ اس کا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد شکایت کے بعد دھمکی آتی ہے، سامنے والے کو دھمکی کم، اس کے خاندان والے کو، اس کے سرپرستوں کو دھمکی دی جاتی ہے کہ تم نے روکا نہیں ہے اور وہ معاملہ بڑھتا رہا ہے، لہذا تمہارے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ ایک بار پھر قریش کا وفد آیا ابو طالب کے پاس اور کہا، اور دیکھو کس طرح سے کہتا ہے، کہنے کا انداز دیکھو، کہا یا ابا طالب ان لک منزلۃ وشرفا وسنا فینا، کہ ہمارے درمیان تم ایک عمر دراز بزرگ ہو، ہمارے درمیان تمہارا ایک مقام و مرتبہ ہے، تم عزت و شرف والے ہو، اور اتنا ہونے کے باوجود ہم نے تم سے مطالبہ کیا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، اور تم نے روکا نہیں، پورا حوالہ دیا۔ ایک تو ان کی پوزیشن جو ہمارے درمیان، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کی ہم عزت کرتے ہیں، ہماری نگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے، آپ بزرگ شخصیت ہیں، آپ سربراہ ہیں، ہم سب مانتے ہیں، ایک التجا ہم نے آپ سے کی تھی کہ اس کو روک لو، آپ نے روکا نہیں۔ اس کے بعد کہا وہ اقسم، لوگوں نے صبر کر قسم کھا لیا ہے کہ اللہ یصبر علی افعالی، کہ اب محمد کے افعال پر اب صبر کرنے والے نہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اب اس پر ہم لوگ باز نہیں رہیں گے، بلکہ اب ایک ہی راستہ ہے، یا تو روک لو یا راستہ چھوڑ دو، اور جنگ ہوگی یا تو اس کو ہم خاموش کر دیں گے، یا دونوں فریق میں سے کوئی ایک ہلاک ہو جائے گا۔ ایک ہی راستہ ہے، یا تو باز آ جائے گا یا تو ہلاکت کا کوئی ایک پہنچ جائے گا، جو جیتے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دھمکی دی۔ اس موقع پر ابو طالب تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک طرف بھتیجا ہے، اور وہ بھتیجا جس کو بڑی پیار سے، لاڈ سے انہوں نے بچپن سے پالا تھا، اس کی خوبیاں دیکھی تھی، اس کی صداقت دیکھی تھی، ان کی امانت داری دیکھی تھی، بہت کچھ دیکھا تھا، اور دوسری طرف پوری قوم تھی۔ چنانچہ اس حالت میں ایک طرف پوری قوم اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہو گئے ابو طالب۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، بات یہ ہے کہ میری عمر کا لحاظ رکھو، میں کس مرحلے میں چل رہا ہوں، میری طاقت و قوت کا لحاظ رکھو، مجھ پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، اور کچھ نہیں۔ یہ کہا کہ بس اتنا خیال رکھو، میری عمر کو دیکھو، مجھ پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، لا یطیق، جس کی میں طاقت نہ رکھ سکوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے جملے سے محسوس کر لیا کہ شاید یہ آخری ظاہری سہارا جو اللہ نے دے رکھا تھا،
اصلی سہارا تو اللہ کی ذات گرامی، لیکن ظاہری سہارا جو ایک تھی مکہ کے اندر، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ تھراتے تھے، نبی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ ان کے اس جملے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری سہارا بھی چلا گیا، لگ رہا یہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، لگ رہا یہ بھی حمایت چھوڑ دیں گے۔ ایسے موقع پر ایک داعی کو، ایک دعوت کے کام کرنے والوں کو، ایک سچی دعوت کو لے کر اٹھنے والے کو، ایک صحیح تعلیم لوگوں کو بتانے والے کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے لوگ مخالف ہو جائیں، پوری قوم مخالفت پر، مخالفت اتنا کہ قتل کرنے کا اندازہ کر کے بیٹھی ہے، اور ایک جو حمایتی ہے اس کو بھی کترانے کی کوشش کر رہی ہے، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو، اور وہ بھی اپنی زبان سے یہاں تک کہہ گئے کہ اب جو ہے مجھ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ اگر یہ پوزیشن آ جائے تو ایک دعوت کا کام کرنے والا، ایک مسلمان کو جو اسلام کی دعوت کو عام کرنا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دو ہی راستہ ہے، یا تو باز آ جائے یا تو اٹھ کھڑا ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کر لیا کہ اب شاید ابو طالب کا بھی سہارا چھوٹ جائے، تو آپ نے فرمایا یا عمی، اے میرے چچا جان، لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، کہ اگر یہ لوگ سورج کو میرے داہنے ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور یہ مطالبہ کریں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اللہ یا تو اس دین کو غالب کر دے گا یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ سورج لے کے آئے داہنے ہاتھ میں رکھ دیں، چاند لے کے آئے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، اور اس کے بعد یہ چاہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ یا تو میں ہلاک ہو جاؤں یا دین غالب آ جائے۔ یہ ناممکنات میں سے تھا، یہ ہونے والا نہیں، یہ انتہا ہے کہ میں باز آنے والا نہیں، ساری دنیا کے لوگ مخالف ہو جائیں تو ہو جائیں، سورج چاند کو اپنے قابو میں لے لیں، یعنی اتنی ان کے پاس پاور طاقت ہو جائے، اتنا یہ ترقی کر جائے کہ سورج کو لا سکے، چاند کو لا سکے، اور اس کے بعد میرے مقابل میں آئے، پھر بھی میں باز آنے والا نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبکا، رونے لگے، یہ آخری سہارا وہ بھی جا رہا، فبکا، آپ رونے لگے، اور اس کے بعد وہاں سے اٹھے چلے گئے۔ ابو طالب نے بھتیجے کا چہرہ دیکھا، آنکھوں سے آنسو دیکھا، بلایا اقبل یا ابن اخی، اے بھتیجے آؤ۔ وہ بوڑھے ہیں، 80 سال کے بوڑھے ہیں، تجربات ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، بہت کچھ انہوں نے دیکھا تھا، ایک طرف قوم تھی، ایک طرف بھتیجا تھا، اور معاملہ یہ کہ بھتیجا کا منہج کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے وہ بھی مخالف تھے، دین اور منہج کے اعتبار سے وہ بھی مخالف تھے، پھر بھی حمایت کرنے پر مجبور ہیں کہ اپنے بھتیجے کا حمایت کریں۔ چنانچہ فرمایا اقبل یا ابن اخی، اے بھتیجے ادھر آؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ نے فرمایا، آنے کے بعد فرمایا اذهب جاؤ وقل ما احببت، جاؤ جو چاہو کہو، میں کبھی بھی تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا، جاؤ جو کہنا چاہو کہو، جو دعوت کا کام تم کر رہے ہو کرتے رہو، میں گھر سے ایمان نہیں لا رہا ہوں، لیکن تم کو ان کے کبھی حمایت ان کے حوالے نہیں کروں گا، تم کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا، جب تک زندہ ہوں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک امید کی کرن جاگ اٹھی، ایک سہارا جو چھٹ رہا تھا۔ اب یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی نرمی سے کام لیتے، تھوڑی سی مصلحت سے کام لیتے، جس کو ہم لوگ مصلحت کا نام دیتے ہیں، کام چھوڑ کے کہیں مصلحت کی بنیاد پر ہم نے ایسا کیا، اگر اس عزم کا اظہار، اتنا پختہ ارادے کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے، تو شاید ابو طالب اس طرح دوبارہ واپس نہ آتے۔ دیکھ لیا کہ بچے کا عزم بہت خطرناک ہے، وہ باز آنے والا نہیں، اور اس کے بعد ایک ہی راستہ ہے، بھتیجے کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ایک اور روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قوم کے لوگ آئے اور آنے کے بعد شکایت کی
تو ابو طالب نے اپنے بیٹے عقیل کو بھیجا. عقیل بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے. تو ان کو بھیجا, جاؤ بلا لاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے, یہ تمہاری قوم کے لوگ ہیں, ان کا خیال ہے, زعموا, ان کا خیال ہے کہ تم ان کو اذیت دیتے ہو, تم ان کو پریشان کرتے ہو, ان کی مساجد میں ان مسجدوں میں جا کر کے اور ان کی محفلوں میں جا کے ان کو برا بھلا کہتے ہو, لہذا یہ کام نہ کرو, باز آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر واضح ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو گھمایا اور اس کے بعد فرمایا الا ترون هذه الشمس, تمام لوگ موجود تھے, کہا الا ترون هذه الشمس, کیا تم لوگ یہ سورج دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا نعم, ہاں دیکھ رہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ چاہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں اور اس کے بدلے میں تم اس سورج سے ایک شعلہ لے کر کے آ جاؤ, سورج سے ایک شعلہ لے کر کے آؤ, یہ ناممکن چیز ہے. اول تو سورج سے کوئی ٹکڑا نکل نہیں سکتا, دوسرا سورج تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا. اگر یہ ناممکن کام تم کر کے دکھا دو, اس کے باوجود اگر تم چاہو کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا, یہاں تک کہ یا تو میں ہلاک ہو جاؤں یا دین غالب آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ سن کر کے ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا سچا ہے, ما کذبنا ابن اخی, میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بول رہا, پہنچ جاؤ, لوٹ جاؤ. انہوں نے اعلان کر دیا اپنے بھتیجے کی ہم حمایت کریں گے چاہے جو ہو جائے, قوم مخالف ہو جائے, سب کچھ ہو جائے, سب برداشت ہے, بھتیجے کی حمایت نہیں جائے گی. تو پتہ یہ چلا شکایت کے بعد دھمکیاں ہوتی ہیں. ابو طالب کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں, یا تو راستے سے ہٹ جاؤ, مقابلے میں آ جاؤ. ابو طالب نے ایمان نہ لانے کے باوجود, اپنی ضعیف اور کمزور ناتواں جسم کے باوجود انہوں نے وہ عزم کا اظہار کیا جس کی وجہ سے آئندہ کبھی بھی ان کی حیات تک مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط طریقے سے استعمال نہ کر سکے. یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ ابو طالب کا یہ رویہ کس قدر اہم تھا نبی کی دعوت کے سلسلے میں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ اپنا کام جس سے چاہے لے لے, اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے, حتیٰ کہ کافر سے بھی لے سکتا ہے. جیسا کہ یہاں پر اللہ نے اپنے دین کی حمایت کس سے حاصل کرائی؟ ابو طالب سے. وہ کافر ہے, وہ کفر کی حالت میں مرے, لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے دین کا کام ان سے لے لیا. ایک بہت اہم بات میں بتا دوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عالم ہے, فلاں شخص ہے, اس کی دعوت کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, بہت لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, بہت لوگ کتاب و سنت کی طرف آ رہے ہیں, بہت لوگ ایسا ہو رہے ہیں, اس کا مطلب وہ نیک, اس کا مطلب وہ جنتی. یہ دعویٰ کبھی مت کیجیے. حسن ظن رکھیں گے کہ شاید انشاءاللہ وہ نیک ہوگا, انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا, لیکن حتمی فیصلہ, یقینی فیصلہ بالکل نہیں کہ وہ جنتی ہے یا وہ نیک ہے. اگر دین کے کام کرنے سے یا دین کے کام کرنے پر کامیابی ملنے سے اگر کوئی نیک اور صالح ہوتا تو ابو طالب ہو جاتے. جو کام ابو طالب نے کیا ہے وہ کام آج بہت سارے مسلمان نہیں کر پائیں گے. وہ تو چھوڑو, اگر ابھی مسلمانوں میں سے کسی ایسے ہی داعی کا معاملہ پھنس جائے, دعوت کا کام کرنے والے کا معاملہ پھنس جائے, قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے والا کا معاملہ پھنس جائے اور دوسرے لوگوں کی نگاہ اس پر ہو جائے تو لوگ دامن بچانے لگتے ہیں, کہیں میرا نام نہ آ جائے. اپنا مسلمان بھائی ہے, اپنا منہج, اپنا مسلک, اپنا دین کا حامل ہے, لیکن کہیں میرا نام نہ آ جائے, اس بنیاد پر حمایت نہیں. اور وہاں ابو طالب اپنا دین نہیں, اپنا مسلک نہیں, اپنا منہج نہیں, اس کے باوجود پوری قوم کی مخالفت مول لے رہے ہیں. دین کا کام اللہ نے ان سے لیا. اس کیفیت کو دیکھ کر کے عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ بتائیے اللہ رب العالمین
اگر ان کو اسلام کی دعوت سے مطمئن کر دیتا، مطمئن تھے، اللہ رب العالمین انہیں اسلام کی ہدایت دے دیتا، یہ مسلمان ہو جاتا، کتنا بڑا کام ہو جاتا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ غیر مسلم ہو کے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اگر یہ مسلمان ہو جاتے تو اور بڑا کام ہوتا۔ ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت پیاری بات کہی اور سچائی فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قد امتحانا، اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لیا نبی کی محبت کے سلسلے میں، طبعی محبت، شرعی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نبی سے ان کی محبت کے بارے میں امتحان لیا، شرعی محبت نہیں، طبعی فطری محبت جو ایک بھتیجے کے چچا سے ہوا کرتی، یہ اس میں کامیاب ہوئے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اگر یہ اسلام قبول کر لیتے، اگر یہ مسلمان ہو جاتے تو اس کی وجہ سے کفار کے اندر جن کا رعب تھا، جو دبدبا تھا، جو عزت تھی، جو اثر و رسوخ تھا، وہ ختم ہو جاتا اور لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے، ان کو خود برا بھلا کہنے لگ جاتے۔ اب چونکہ یہ کافر ہی تھے، انہی کے دین پر تھے، تو ہزار مخالفت کے باوجود وہ انہیں اپنا ہی سمجھتے تھے۔ مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اگر یہ مسلمان ہو جاتے تو جس طریقے سے اور دیگر لوگ مسلمان ہوئے، ان کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کو ستایا، ان کو مارا، ان کو عزت، ان کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اگر یہ بھی ہوتے تو ان کا بھی ہو جاتا، اگر یہ ان کا بھی ہو جاتا تو نبی کا حمایتی کون ہوتا؟ اگر ان کا بھی مقام و مرتبہ کفار کی نظر سے گر جاتا تو اس موقع پر نبی کی یہ حمایت نہ کر سکتے، کرتے بھی تو کوئی اثر نہ ہوتا، کفار کی نگاہ میں ان کی کوئی اہمیت نہ رہ جاتی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کفار کے اندر بہت تھا، پہلے بات آ چکی ہے، بہت مقام و مرتبہ تھا، صادق و امین کے نام سے جانا جاتے تھے، حد سے زیادہ اعتماد تھا، اور یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اے محمد تمہاری ذات کے سلسلے میں مجھے شک نہیں، تمہاری ذات پر اعتماد ہے، لیکن جو کچھ تم پیش کرتے اس میں ہم شک کر اس کا انکار کرتے۔ نبی کی ذات پر اعتماد، نبی کا مقام و مرتبہ کفار کی نظر میں بہت تھا، لیکن جب نبی نے دعوت اسلام دی، اسلام قبول کیا، تو کفار کی نگاہ میں نبی کھٹکے، اور یہی کفار جو انہیں سراخوں میں بٹھایا کرتے تھے وہی نبی کو ستانے پر آ گئے۔ اسی طریقے سے اگر ابو طالب بھی اسلام قبول کرتے تو ان کا بھی مقام و مرتبہ کفار کی نظر سے گر جاتا، اور جب گرتا تو آج ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے بھی تو کفار پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ یہ ایک حکمت تھی اللہ رب العالمین کی اپنے دین کی مدد کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا کارنامہ انجام دینے کے باوجود ان کے مقدر میں نہیں۔ ایک اور بات کہ اللہ رب العالمین نے نبی کے دو چچا کا نام بہت روشن ہے، دونوں کافر ہیں، دو چچا دونوں کا نام بہت آتا ہے، دونوں کافر ہیں، لیکن دونوں کی حالت جدا جدا، دونوں کافر، دونوں نبی کے چچا، لیکن دونوں کی حالت الگ الگ۔ ایک ابو طالب ہے، یہ بھی کافر، ایک ابو لہب ہے، وہ بھی کافر، دونوں کا درجہ الگ الگ، دونوں کا مقام الگ الگ، دونوں کا نبی سے تعلق الگ الگ۔ ایک تھا جو نبی کی حمایت میں آخری عمر تک لگا دیا، قوم کی دشمنی مول لے لی، ابو طالب، اور دوسرا تھا جو پہلے دن سے نبی کی مخالفت کر رہا تھا۔ شاید کہ آپ کو یاد ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے لوگوں کو آواز دی تھی، لوگ جمع ہوئے تھے اور دعوت دی تھی، آپ نے قولوا لا الہ الا تفلحوا، تو سب سے پہلے جس نے مخالفت کی تھی وہ ابو لہب تھا، کہا تبا لک یا محمد، تم برباد ہو، کیا اسی لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا؟ سب سے پہلی مخالفت کون کیا؟ ابو لہب، یہ بھی چچا تھا، اور آخری عمر تک حمایت کرنے والا بھی ایک چچا تھا، وہ ابو طالب جو ایمان نہیں رہے۔ ایک کا معاملہ یہ
کہ جہنم میں وہ جائے گا تو سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب کہ پاؤں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور دماغ کھولے گا، یہ ابو طالب کا عذاب ہے۔ اور ایک دوسرا ہے وہ بھی سچا، وہ بھی کافر، اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے گا، ایک جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں، ایک جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں۔ ایک ہے کہ جس پر آدمی مسلمان ہمیشہ افسوس کرتا ہے، اس کے لیے مسلمانوں کے دل میں ایک نرمی ہے، محبت ہے، پیار ہے، اس کے لیے ایک خواہش ہوتی کاش کہ اسلام قبول کر لے، تو وہ ابو طالب، وہی مسلمان جب ابو طالب کا تذکرہ آتا ہے، ان کے واقعات سنتا ہے تو کہتا ہے کاش کے مسلمان ہو جاتے۔ اور دوسرا ایسا ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے جس کی بد دعا قرآن میں نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، پورا ترجمہ سنیے، پڑھیے گا، جس میں اللہ رب العالمین نے بد دعا نازل فرمائی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور مکمل آخر تک، اور یہ ایسی بد دعا ہے کہ ہمیشہ قیامت تک یہ بد دعا دی جاتی رہے گی۔ ایک بچہ جب قرآن شروع کرتا ہے تو عموماً اما پارا سے شروع کرتا ہے، اور 2-4 صورتوں کے بعد جو صورت ملتی ہے وہ تبت یدا ابی لہب، یعنی وہ اسی وقت سے ان پر بد دعا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک چچا ایسا ہے جس کے لیے مسلمانوں کے دل میں نرمی ہے، اور ایک ایسا ہے جس کے لیے بچپن ہی سے بد دعا دی جاتی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، جیسا چاہے ویسا کرے۔ تو مسلمانوں کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے یہ 2 تدبیریں ابتدائی طور پر اپنائیں انہوں نے۔ ایک تو پہلے شکایت کیا، شکایت کے بعد دھمکیاں دی، لیکن اللہ رب العالمین دعوت حقہ کو کبھی دباتا نہیں، کتنا بھی تدبیریں کہہ لیں، شکایت پہ شکایت کر لو۔ شکایت، آج معاملہ یہ ہے کہ شکایت صرف ایک خاندان میں جا کے نہیں کی جاتی، بلکہ شکایت اب تو تھانوں میں جا کے کی جاتی ہے، رپورٹیں لکھوائی جاتی ہے، جھوٹی رپورٹیں بنوا کے انہوں نے جھوٹ میں کہا کہ یہ ہمارے معبود کو برا بھلا کہتے ہیں، اور آج کیس بنانے کے لیے، داعی کو روکنے کے لیے تھانوں میں جا کر کے، کورٹ کچہری میں جا کر کے مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، چڑھایا جاتا ہے، حقیقت سے اٹھ کر کے کچھ اور ملا کر کے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شکایت، انہوں نے بھی شکایت کیا، ہم نے بھی شکایت کی، انہوں نے دھمکی دیا، ہم نے بھی دھمکیاں دی۔ لوگ فون پہ دھمکی دیتے ہیں، اس پہ دھمکی، اس پہ، ہر طرح سے۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، حق کی دعوت کبھی رکتی نہیں، وہ عام ہوتی رہے گی، شکایتیں دھمکیاں آتی رہیں گی، اور اللہ اس سے حفاظت فرماتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کہنے سننے دا عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ الہ العالمین، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے دعا گو ہیں، الہ العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت کا داعی بنا، خود اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، دوسروں تک اس دعوت کو عام کرنے والا بنا۔ الہ العالمین، اگر ہم کوئی دعوت نہ سمجھ سکے تو ہم کو مخالفت سے باز رکھ، ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل رب العالمین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔